جو رجسٹرار ہے راجہ کیسر صاحب ہیں، تو ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کونسل کی جانب سے، اور باقی بھی طلبہ کو جو کہ ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں آ جائیں گے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ یونیورسٹی کب تک جو ہے دوبارہ معمول پر آ سکتی ہے اور تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں معمول پر آ جائیں گی؟ لوگ ملوث تھے اس سارے معاملے میں، ان لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا سزا دی گئی ہے؟ علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز پاکستان اور میں حسین حسن بٹ۔ قائد اعظم یونیورسٹی جو ملک کی مایہ ناز یونیورسٹی ہے اور اصول تعلیم کے لیے بہترین یونیورسٹی تصور کی جاتی ہے، گزشتہ چند روز قبل طلبہ کے دو گروہوں کے مابین ایک تصادم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں متعدد طلبہ زخمی ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن جو ہے یونیورسٹی کا چارج جو ہے پولیس کو دے دیتی ہے۔ امن و امان کی صورتحال برقرار کرنے میں پولیس بھی کافی حد تک ناکام رہتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں خود آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ظاہر ہے قائد اعظم یونیورسٹی آئی آر کے حوالے سے اور باقی ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے سب سے بہترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے، اور آج سے 10 سال پہلے جب یہاں پر کونسلز کا بہت زیادہ ہولڈ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس دور کے اندر یہ بہت ورلڈ کلاس یونیورسٹیز کے اندر یہ شامل ہوتی تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر قوم پرست کونسلز کا جو ہے نا پڑاؤ آ گیا، اور وہ لوگ یہاں پر آ کے کام کرنے لگ گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر ایک ہیٹرڈ کا جو ہے نا کلچر بہت زیادہ متعارف کروایا، اور وہاں پر جو طلبہ کی جو عام سیاست ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کو پروان چڑھایا گیا۔ تو اسی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ کے جو واقعہ ہے سارے کے سارا، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو حضور پاک کی جو تحریک تھی، اس سے پہلے جب جو عرب کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو جاہل مکہ کے لوگ ہوتے تھے، تو مجھے ان کی یاد آئی کہ جس طرح سے ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ صدیوں تک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا کرتے تھے، تو اس سارے واقعے کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی بات تھی، کسی دو فرد کے درمیان کو مسئلہ بن گیا، اور وہ مسئلہ اتنا بڑھا کہ وہ قومیت کا مسئلہ بن گیا، اور اس قومیت کے مسئلے کے اندر اتنی زیادہ چیزیں بڑھ گئیں کہ لوگوں کے سر پھٹ گئے، اور لوگ انتہائی سیریس حالت میں چلے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے دونوں طرف سے گروہ ایک دوسرے کے جو ہے نا گتھم گتھا ہو گئے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو قوم پرستی کی ساری چیزیں اور یہ جاہلیت کے جو سارے کے سارا نظریہ ہے جس کو وہاں پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو ریاست کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ لوگ یہی لوگ ہیں جو کہ جا کے واپس پشتون کلچر کے اندر اور پشتون کے جو ایریاز ہیں وہاں پر اور بلوچستان کے اندر بی ایل اے وغیرہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ ملتے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کے لیے انتہائی نقصان دہ یہ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ تو میرے خیال سے اس کے اندر ریاست کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا اس کے اندر بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کیمپس کے اندر ملٹرائزیشن کی جا رہی ہے وہ طلبہ کے حقوق کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دونوں چیزوں کے خلاف ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر کوئی کونسل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے، اور یہاں پر طلبہ یونینز بحال ہونی چاہیے۔ جب طلبہ یونین بحال ہوں گی، لوگوں کے پاس لیگل پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر وہ لوگ یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ تو طلبہ یونین کے بھی کچھ مسائل ہیں، یعنی کہ دیکھیں طلبہ یونین ہوگی تو اس سے لڑائی جھگڑوں میں سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ طلبہ یونین اگر بحال ہوگی تو اس سے جو ہے لڑائیاں جھگڑے مزید بڑھیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب تک طلبہ یونینز تھیں، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا انسانی معاشرہ، انسان کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، دنیا کی ساری یونیورسٹیز کے اندر طلبہ یونینز بحال ہیں، اور وہاں پر طلبہ یونینز جو ہیں اور یہ لیگل پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو عام سیاست کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی جھگڑے ہوتے ہیں، تو کیا آپ عام سیاست بند کر دیں گے؟ کیا آپ عام سیاست کا الیکشن کرانا بند کر دیں گے؟ نہیں۔ تو آپ جب ان کے الیکشن کروا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ لیگل ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنے مسائل کو حل کریں، آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو لیگل طریقے سے حل کریں۔ جب آپ نے اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی ہے، تب اس کی وجہ سے یہاں پر جو نفرت انگیز جو قوم پرستانہ جو گروہ ہیں وہ سارے کے سارے پنپیں گے اس کے اوپر۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کو بجائے اس کے کہ وہاں پر مکمل طور پر جو ہے نا تھانوں اور کچہری اور رینجر کو وہاں پر جو ہے نا مسلط کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگ وہاں پر ایک طلبہ یونین کو بحال کریں اور یونیورسٹیز کے اندر ایک لیگل پلیٹ فارم طلبہ کو مہیا کریں، تاکہ یہ تمام جو سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ جو کلپرٹس جو اس کے اندر شامل ہیں ان کو شدید سزائیں دی جانی چاہیے، اور ان کی سزائیں مکمل ہونی چاہیے۔ لسانی بنیاد پر کس قسم کے نظریات کو فروغ دیتے ہیں؟ بنیادی طور پر لسانی یہ لوگ تو بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، پشتون کی بات کرے گا، بلوچ جو ہے بلوچ کی بات کرے گا۔ تو جو بلوچ جو لوگ ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کی بات تو سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں،
بہت سارے لوگوں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, اور اگر کہیں مانتے بھی ہیں تو بہت کم حد کے اندر مانتے ہیں. بنیادی طور پر یہ لوگ خدا کو یا اس کے جو رسول ہیں یا ان کے جو سارے کے سارا جو سسٹم ہے اس کو نہیں مانتے, اسلام کے سسٹم کو نہیں مانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو قومیت ہے, قومی ریاستیں بنائیں گے اور پاکستان کو توڑنے کا تصور رکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ایک سیکولر یا پھر جو ہے نا مارکسٹ اسٹیٹس بنانے کے قائل ہیں. ان کے اندر ظاہر مختلف نظریات ہیں جو کہ ان کے اندر کار فرما ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان جیسی ریاست کے اندر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنی ہوئی ہے, اس کے اندر قطعاً ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اور اس کے اندر بھی مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا اپنے بہت سارے مفاد ہوں گے شاید, کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں کو سنبھالتے ہیں اور ان لوگوں کو اس طرح سے پروٹیکٹ ان کو کرتے ہیں. کون لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ قومیت کی بنیاد پر اپنے نظریے کو فروغ دیتے ہیں؟ ان کو میری نظر میں تو ریاست ہے جو کہ ان کو خود سپورٹ کرتی ہے, اور ریاست ہی ان کو اس طرح سے نہیں چھیڑنا چاہ رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی اپنی نااہلی ہے, اور ریاست اپنی جو ہے نا کرپشن کو اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کو ہوا دیتی ہے. تک جو صورتحال ہے اس کے مطابق یونیورسٹی کب تک جو ہے دوبارہ معمول پر آ سکتی ہے اور تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں معمول پر آ جائیں گی, اور اس کے بعد یہاں یہ جو لوگ ملوث تھے اس سارے معاملے میں ان لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا سزا دی گئی ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی نے تو کوشش تو کی ہے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لے. وہاں پر پولیس بھی بلائی, ان کے 60-70 افراد کے اوپر FIR بھی موجود ہے اور اریسٹ بھی ہوئے ہیں کافی سارے, اور باقی سارے بھاگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو وہی کہتے ہیں کہ جب تک امن و امان بحال نہیں ہو جاتا ہے, جب تک ان سارے کے وہ رینوویشن کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ہٹس وغیرہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, جو میرے وہاں تک جو انفارمیشن ہے, وہاں پر ہٹس وغیرہ ختم کر کے وہاں پر ایک پراپر شاید باؤنڈری بھی بنا لیں, اور اس ساری چیز کو کلیئر کرنے کے بعد یہ لوگ پھر دوبارہ سے یونیورسٹی کو بحال کریں گے. اور میرے خیال میں اس میں تقریباً 1 ماہ لگ ہی جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ایڈ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کوشش تو کر رہی ہے, لیکن وہاں کے جو رجسٹرار ہے راجہ کیسر صاحب ہیں, تو ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کونسل کی جانب سے, اور باقی بھی طلبہ کو جو کہ ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے. جگہ جگہ ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں آ جائیں گے, ہم تمہیں دیکھ لیں گے, ہم تمہیں یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے, اور ان کو قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور ان کو پکا یونیورسٹی سے فارغ کرنا چاہیے, تاکہ اس طرح کے لوگ جب فارغ ہوں اور قائد اعظم یونیورسٹی کی جو ساکھ تھی اس کو بحال کیا جائے, اور یہ جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر آیا کرتی تھی اس کی رینکنگ کو بحال کیا جائے, اور اس کی ساری چیزوں کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی بہتر ہو سکتی ہیں یا تو اب یہاں پر ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے, یا پھر یہاں پر طلبہ یونین کا بہرحال بحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس ساری چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا ملک پاکستان کی بہترین یونیورسٹی اس وقت قوم پرستی کا شکار ہے. اس میں مختلف قسم کے گروہ پنپ پڑے ہیں. وہ گروہ جو ہیں وہ اپنی قوم کی غلطی کو غلطی تصور نہیں کرتے, اور دوسری قوم کے صحیح کام کو بھی وہ غلط تصور کرتے ہیں. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو, اور تعلیمی سرگرمیاں اس تمام تر صورتحال میں متاثر ہیں. عام طلبہ اس کا شکار کیوں ہیں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین حسن بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.